امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں سے بار بار اس بات کو بتایا کہ مجھ کو پہچان لو، میں ابن علی ہوں، میری ماں فاطمہ ہے، میرے نانا نبی ہیں، لوگ جلدی نہ کرو، میری تک جلدی نہ کرو. بار بار یہ باتیں بولتے رہے، اور آپ کی باتوں کو سن کر کے یزیدیوں کے لشکر میں بہت سے لوگ رونے لگ جاتے تھے. ان کے دل ان پر ملامت کرتے تھے، مگر جب ان کے دل ان پر ملامت کرنے لگ جاتے تو شمر جیسے مردود اور عمرو بن سعد جیسے مردود لوگ، یہ لوگ کچھ اس کا اثر نہیں لیتے تھے، اور یہ لوگ مجمع میں پھر ایک ہونک پھونک دیتے تھے کہ چلو لڑو، اگر نہیں لڑو گے تو یزید کی طرف سے جو انعام و اکرام کا وعدہ کیا گیا، ابن زیاد کی طرف سے جو انعام و اکرام کا وعدہ کیا گیا ہے، اس وعدے پر جو تم کو انعام ملنے والا ہے، اگر تم نہیں لڑو گے تو تمہیں انعام نہیں ملے گا. یہ حضرت حر اور آپ کے بھائی دونوں نے جو ہے حضرت امام حسین کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور کہا کہ سرکار معافی چاہتے ہیں. تو دونوں نے اپنا سر جو ہے امام حسین کے قدموں میں رکھ دیا، حضرت حر اور آپ کے بھائی نے بھی. چونکہ پہلے حضرت حر گئے امام حسین کے قدموں میں، اور پھر آپ کی دیکھا آپ کے بھائی کے بھی اندر جوش آ گیا کہ یہ سودا تو اچھا ہے. حالانکہ آپ کے بھائی نے ایک بار کہا کہ میں تمہیں کانپتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ڈرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، آخر ایسا کیوں ہے، تم تو اتنے بہادر ہو. کہا کہ میں بہت کنفیوز ہوں، کشمکش میں ہوں، ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے. آخر کار حضرت حر جو ہے امام حسین کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر امام حسین سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں کہ سرکار معاف کر دیں. اور امام حسین نے آپ کو معاف کر دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تو توبہ کو قبول کر لیا ہے. اور آپ ہی کی دیکھا آپ کے بھائی نے بھی آپ کا راستہ اختیار کر لیا. عمرو بن سعد نے ان دونوں کو پھسلانے اور بہلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ پھسلا بہلا کر واپس لاؤ، نہیں آتے تو گردن لے کے آنا. تو وہ شخص گیا اور کہا کہ تم اتنے چالاک اور عقلمند انسان، اور چلے آئے ایک لوٹے پیٹے قافلے کی طرف. لوٹے پیٹے لوگوں کے ساتھ تم کھڑے ہو گئے، دولت اور مال تو یزید کے پاس ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے نجس کو قبول کیا ہے، ہم نے طیب کو قبول کیا ہے، پاک لوگوں کو قبول کیا ہے، ہم نے جنت کی راہ اختیار کی ہے. اس شخص نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس نے ایک تیر مارا حضرت حر کے سینے پر، پھر حضرت حر نے دوسرا وار کر کے اس کو ختم کر دیا. بتا یہ رہا ہوں کہ امام حسین نے بار بار لوگوں سے کہا کہ مجھ کو پہچانو، میں کون ہوں. تو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، شفاعت میرے نانا نے کرنی ہے. مگر شمر یا عمرو بن سعد اور ان کے لشکریوں میں کچھ بدبخت تھے، ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور لوگوں نے آپ سے جنگ کرنا ہی نجات سمجھی. اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ میں تمہارے لیے حجتیں ختم کر رہا ہوں. یہ بات بہت ہے، میں تمہارے لیے، تم جو کہہ رہے ہو، میں تمہارے لیے حجتیں ختم کر رہا ہوں کہ تاکہ تم بعد میں کوئی عذر نہ پیش کر سکو کہ ہمیں کسی نے کچھ بتایا نہیں، ہماری اہل بیت کی فضیلتوں کا ہمیں علم نہیں تھا. تاکہ میں نانا کے بارگاہ میں جب حاضری ہو تو تم اس طرح کی باتیں نہ کر سکو کہ تم کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں، میری فضیلت کیا ہے، میرے پیشانی کو، میرے ہونٹوں کو میرے نانا نے چوما ہے، میں اپنے نانا کے کندھوں پر اپنے نانا کے کندھوں پر میں سوار ہوتا تھا. یہ ساری باتیں تم کو پتہ ہو جائے، اب اس کے بعد بھی تم مجھے قتل کرو گے تو پھر تمہارے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی حق کا دائی اللہ اس کے رسول کے احکام کو بتاتا ہے، جہنم کے بارے میں بتاتا ہے، جنت کے بارے میں بتاتا ہے، تمام چیزوں کو سمجھاتا ہے، اور بتا سمجھا کر کے اس کے دل میں یہ رہتا ہے کاش میری باتوں کے لوگ قبول کر لیں اور نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، مگر کوئی نہ بنے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب ایک شخص آپ کو سمجھا رہا ہے تو وہ آپ کے لیے حجتیں ختم کر رہا ہے. وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تیرے دین کا پتہ نہیں چلا، میں نے تیرے حبیب کی باتوں کو نہیں سمجھا، میں نے تیرے حبیب کے بارے میں جانا ہی نہیں. یہ باتیں کہہ کر وہ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، عذر پیش کرے گا، مگر اس کا عذر کوئی قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ دنیا ترقی کے دور میں ہے، ہر طرح سے آپ کو جہنم کے بارے میں بتا دیا گیا، جنت کے بارے میں بتا دیا گیا، انعامات کے بارے میں بتا دیا گیا، عزت و احترام کے بارے میں بتا دیا گیا، سارا کچھ نماز چھوڑنے کے انجام کو بتا دیا گیا، نماز پڑھنے کے مقام کو بتا دیا گیا، قرآن پڑھنے کا انعام کو بتا دیا گیا، قرآن نہ پڑھنے کے نقصان کو بتا دیا گیا. سب کچھ ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ نے آپ کو بتایا. تو جتنا بتایا ہے یہ آپ کے لیے حجتوں کو ختم کر رہے ہیں. کل میدان محشر میں آپ کے پاس دلیلیں نہیں ہوں گی کہ آپ اپنے بچنے کی کوئی راہ نکال پائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کو کئی طرح سے سمجھایا، بتایا، مگر وہ یزید بجائے سمجھنے کے، بجائے وہاں سے ہٹنے کے، ان بدبختوں نے امام حسین سے صرف لالچوں کی وجہ سے لڑائی کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تھے. حکومتوں کے لالچ میں ان سبوں نے لڑنے کی چاہ رکھی تھی. علاقوں کے بٹواروں کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے ان سبوں نے
آپ سے لڑنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ جاباز جو کچھ اس طرح کے بدبخت تھے جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے تھے، عبید اللہ بن زیاد اور یزید کی نظر میں بہت بڑی چاپلوسی کے ذریعے وہ سرخروئی حاصل کرنا چاہتے تھے اس پورے لشکر میں، اور اپنی بہادری اور اپنی جابازی کا جوہر دکھانا چاہتے تھے امام حسین کے سامنے۔ امام حسین نے ایسے لوگوں کو کھیرا کی طرح کاٹ دیا، کمر سے 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ کسی کے اندر وہ طاقت اور جرأت نہیں تھی کہ امام آ کر لڑ سکتا تھا، مگر لالچوں نے ان کو امام حسین کے سامنے کھڑا کیا۔ حکومت کے کھنکھناتے ہوئے سکوں نے ان کو امام حسین کا باغی بنا دیا۔ امام حسین کا باغی بننا جہنم کی طرف جانا تھا، امام حسین کے خلاف ہونا جہنم کے راستے کا مسافر بننا تھا، تو وہ سو بن گئے۔ آج بھی اگر کوئی شخص نماز کی راہ چھوڑ کر کے، کیونکہ امام حسین کا کربلا کے میدان سے اگر کوئی بہت بڑا پیغام نکل کے آتا ہے تو بہت سے پیغاموں میں ایک بہت بڑا پیغام یہ تھا کہ اتنے سخت گرمی اور دھوپوں کی لپٹ اور انتہائی پیاس کی شدت 7 محرم سے پانی بند ہونے کے باوجود آپ نے 9 محرم کی رات ہو یا پھر وہ 8 محرم کی رات ہو یا پھر 10 محرم کا دن ہو یا 10 محرم کی فجر کی نماز ہو، آپ نے نمازوں کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھ کر امت کو یہ پیغام دیا کہ زندگی کے مشکلوں کے کتنے بھی عظیم مشکلوں کے مرحلے میں پھنس جاؤ مگر اللہ کی عبادت کو مت چھوڑنا۔ زندگی میں کتنے ہی بڑی مصیبتوں میں پھنس جاؤ، اللہ کی عبادت سے کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ امام حسین نے 9 محرم کی رات بھر، امام حسین اور اہل بیت نے رات بھر نماز اور مصلی اور تسبیح کو تھامے رکھا اور یہ پیغام دیا کہ ہم دیکھو جس مصیبت میں ہیں، اس مصیبت کے بعد اب کوئی مصیبت نہیں رہ جائے گی۔ شاعر نے کہا غم شبیر جس دن سے ملا ہے سارے غم سے رہائی ہو گئی ہے، اور آپ کے زندگی کا آخری سجدہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سب کچھ سجدوں پر قربان کر دینا، سجدہ ہی ہے جو تمہیں اللہ کا قرب عطا کر سکتا ہے، سجدہ ہی ہے جو تمہیں حق اور باطل میں فرق دے سکتا ہے، سجدہ ہی ہے جو تمہیں حلال اور حرام کا فرق بتا سکتا ہے۔ اس لیے زندگی کے کسی موڑ پہ بھی پہنچو، سجدوں کا دامن ہمیشہ تھام کر رکھنا۔ امام حسین کا کربلا میں آخری سجدے نے اس پیغام تک امت کو یہ پیغام دیا۔ آج بھی اگر انسان اپنی کرتوتوں کو حسینی نہیں بناتا، اپنے انداز کو حسینی نہیں بناتا، اپنے کردار کو حسینی نہیں بناتا، اپنے احوال کو حسینی نہیں بناتا، وہ یزیدی ہی ہے۔ پھر نماز چھوڑنا، بدتمیزیاں کرنا، قتل کرنا، یہ سب کیا تھا؟ جھوٹ بولنا، شراب پینا۔ تو جو اس کام کا عادی آج بھی ہے اور پھر کہے میں امام حسین کا شیدائی ہوں، تو زبان پر ہے حسین مگر دل میں اس کے ہے یزید۔ زبان پر اس کے حسین ہیں، دل میں اس کے یزید ہے، کیونکہ اگر وہ سچا حسینی ہوتا تو جھوٹ سے نفرت کرتا، شراب سے نفرت کرتا، غیبت سے نفرت کرتا، چغلی سے نفرت کرتا، نماز سے محبت کرتا، قرآن کی تلاوت سے محبت کرتا۔ آج بھی سچے حسینی وہی ہیں جو نمازوں سے قریب ہیں، تلاوتوں سے قریب ہیں، جھوٹ سے دور ہیں، بغض و کینہ سے دور ہیں۔ تو ہم حسینی بنیں تو سچے بنیں، زبان کے نہیں دل سے حسینی بنیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔